بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ، اور آج جو خبریں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں اور جو صورتحال جس کے متعلق ہم آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں وہ انتہائی تشویشناک ہے ایک عام شہری کے لیے، ایک محب وطن پاکستانی کے لیے، اور وہ لوگ جو اس ملک کے لیے، اپنی عوام کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے درد رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ خبریں بڑی تکلیف دہ ہیں، اور یہ صورتحال بڑی تکلیف دہ ہے کہ ہمارے حکمران، ہمارے ادارے جو ہے وہ عوام کا سوچنے کے بجائے، ملک کا سوچنے کے بجائے آپس میں اس طرح جو ہے وہ دست و گریبان ہونے کے چکر میں ہیں کہ ان کے اپنے مفادات، ان کی اپنی جو ہے وہ لڑائیاں اس حد تک جو ہے وہ آگے نکل چکی ہیں کہ کہیں بھی پاکستان نظر نہیں آ رہا، کہیں پہ عوام نظر نہیں آ رہی۔ میں بات کر رہا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان اور حکومت وقت کی لڑائی کی، کہ وہ اس حد تک آگے نکل چکی ہے کہ اب کسی بھی وقت جو ہے وہ کوئی ایسا انسیڈنٹ سامنے آ سکتا ہے جس سے ہو سکتا ہے حکومت گھر چلی جائے، ہو سکتا ہے یہ نظام ہی لپیٹ دیا جائے، اور ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کے متعلق کوئی ایسا اقدام سامنے آ جائے جس سے نہ صرف پاکستان کی ساکھ کو دھچکا لگے گا، بلکہ پاکستان کو کمزور کرنے کے حوالے سے بھی چیزیں سامنے آئیں گی۔ اس پہ ہم بات کریں گے کہ آج سپریم کورٹ میں جو ہیئرنگ ہوئی وہ کیا ہوئی، اور پھر آج ایک اور اہم قرارداد پارلیمنٹ میں پیش ہوئی ہے، اور قومی اسمبلی کے اجلاس میں وہ قرارداد پیش کی گئی سپریم کورٹ سے متعلق، پہلے بھی پیش ہوئی ہے، لیکن اتنی سخت قرارداد جو ہے وہ ہم نے آج تک نہیں دیکھی، اور نہ ہی کسی اسمبلی نے جو ہے ایسی قرارداد پاس کی ہے جو آج پاس ہوئی ہے۔ اس کے متعلق بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ پھر قائمہ کمیٹی جو ہے سینٹ کی، اس نے وہ بل، وہ ڈیمانڈ جو ہے وہ مسترد کر دی ہے جس کے تحت جو منظوری کے لیے بھجوائی گئی تھی کہ الیکشن کمیشن کو فنڈ فراہم کیے جائیں۔ یہ حکومت نے بھجوائی تھی، لیکن قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے یہ جو بل ہے وہ مسترد کر دیا ہے، اور اب جو ہے الیکشن کمیشن کو فنڈ فراہم نہیں ہو سکتے۔ یہ آج کے ہمارے ٹاپکس ہیں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کریں اور ہمیں بتائیں کہ ہم اپنی ویڈیوز کو، اپنی خبروں کو، اپنے تجزیوں کو کس طرح اور مزید بہتر کر سکتے ہیں آپ کے لیے، تو اس کے لیے ہمیں اپنی جو ہے وہ تجاویز اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیا کریں، اور اگر پسند آئے تو اس کو لائک بھی کر لیا کریں۔ ناظرین، آج سماعت تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور سپریم کورٹ نے آج تمام سیاسی جماعتوں کو لائن حاضر کر دیا ہے۔ لائن حاضر سے میری مراد یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ کیس وہی تھا، آپ کے علم میں ہے کہ جو عدلیہ اصلاحاتی بل پاس کیا گیا ہے قومی اسمبلی سے، سینٹ سے، اور پھر جوائنٹ سیشن سے، اور اب اس جوائنٹ سیشن سے پاس ہونے کے بعد 10 دن کے اندر اس بل نے قانون کی شکل اختیار کر لینی ہے۔ آج اس کیس کی سماعت تھی، اور سپریم کورٹ نے ابھی تک یہ جو بل ہے قانون بنا نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے اسے ٹیک اپ کر لیا ہے، اور 8 رکنی بینچ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں یہ 8 رکنی بینچ اس کی سماعت کر رہا ہے۔ بینچ کی سماعت ہوئی، اس میں مختلف سوالات کیے گئے، اور اس میں مختلف جو ہے وہ چیزیں سامنے آئیں۔ درخواست گزار راجہ عامر کے وکیل جو ہے وہ امتیاز صدیقی نے یہ کہا کہ موجودہ حالات میں یہ مقدمہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور چیف جسٹس صاحب نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ آپ کے مطابق پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو کی طرح عدلیہ کو بھی آئینی تحفظ حاصل ہے، اور پھر انہوں نے یہ کہا اپنے ریمارکس میں یہ کہا کہ اس مقدمے میں عدلیہ کی آزادی سے متعلق سوال موجود ہے۔ پھر چیف صاحب نے فرمایا کہ عدلیہ کی آزادی اہم معاملہ ہے، پارلیمنٹ کا بہت احترام کرتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں۔ آج ابتدائی سماعت تھی، اور یہ سماعت جو ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی، اور تمام سیاسی جماعتوں کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ نوٹسز جاری کر کے ان سے جواب طلب کیا گیا ہے، اور ابھی تک اس کیس کی دوبارہ سماعت کے لیے تاریخ تو نہیں آئی، لیکن معاملہ چل پڑا ہے کسی نہ کسی اینڈ رزلٹ کی طرف، کہ اس ساری کشیدگی کا، اس سارے معاملے کا جو ہے وہ رزلٹ کیا آتا ہے، اور اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے۔ اب یہ ساری سٹوری، سارا اسکرپٹ جو ہے اپنے اینڈ کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے۔
سپریم کورٹ کی ہیئرنگ، اس سے پہلے صبح پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتوں کی مشترکہ پریس کانفرنس، اس میں بینچ پر عدم اعتماد، اور پھر شام کو جو ہے وہ ایک اہم قرارداد قومی اسمبلی کا اجلاس ہے، اور قومی اسمبلی کے اجلاس میں ایک قرارداد پیش کی گئی ہے. وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حالات کی سنگینی کس حد تک بڑھ چکی ہے اور حالات کس طرف جا رہے ہیں. اور کسی بھی وقت جو ہے یہ کوئی پٹاخہ کہہ لیں، کوئی دھماکہ کہہ لیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ کوئی ایسا اقدام ہو سکتا ہے جس سے یا گورنمنٹ گھر چلی جائے گی، یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے متعلق کوئی ایسا اقدام سامنے آ جائے گا جس سے صرف جگ ہسائی ہوگی. صرف اداروں کی لڑائی میں جگ ہسائی کے علاوہ، ساکھ خراب ہونے کے علاوہ، ملک کمزور ہونے کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن مجھے نظر نہیں آ رہا. قرارداد کیا ہے ذرا سنیے. قومی اسمبلی کا اجلاس ہے اور قرارداد پیش کی جا رہی ہے پیپل پارٹی کے آغا رفیع اللہ صاحب کی طرف سے، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایوان عدالتی اصلاحات سے متعلق قانون سازی کے خلاف 8 رکنی بینچ کو مسترد کرتا ہے. نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے کیا کہا؟ سپریم کورٹ بینچ میں 2 سینئر ججز کو شامل نہیں کیا گیا. یہ قرارداد ہے. قرارداد میں سپریم کورٹ لارجر بینچ کو تحلیل کرنے کا مطالبہ کرتی ہے، یعنی کہ قومی اسمبلی یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ اس لارجر بینچ کو، جو 8 رکنی بینچ بنایا گیا ہے، اسے تحلیل کر دیا جائے. اس قرارداد میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ پارلیمنٹ آئین ساز ادارہ ہے. آئین ساز پارلیمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ قانون بنائے. یہ سپریم کورٹ کی مداخلت کو تشویش کی نگاہ سے دیکھتا ہے. یہ ایوان سپریم کورٹ کی مداخلت کو تشویش کی نگاہ سے دیکھتا ہے. سپریم کورٹ غیر منصفانہ فیصلے کر رہی ہے. یہ ایوان سپریم کورٹ بل کی درخواست لینے کی مذمت کرتا ہے. یہ ایوان سپریم کورٹ بل کی درخواست لینے کی جو آج سماعت ہوئی ہے، 8 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے، اس کی مذمت کی جا رہی ہے اس قرارداد کے ذریعے قومی اسمبلی میں جو پیش کی گئی ہے کہ یہ ایوان اس کی مذمت کرتا ہے. اس بینچ میں سینئر 3 جج کو شامل نہ کرنے پر تشویش کا اظہار کرتا ہے. یہ ایوان بینچ کو تحلیل کرنے کا بھی مطالبہ کرتا ہے. اور یہ قرارداد قومی اسمبلی نے کثرت رائے سے منظور کر لی. اب اس سے آپ حالات کی سنگینی کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں. حکومت جو ہے وہ کبھی ایک قرارداد، کبھی دوسری قرارداد، کبھی تیسری قرارداد، کبھی بیان بازی، کبھی کچھ لگ یوں رہا ہے کہ حکومت دن بہ دن جو ہے وہ پھنستی جا رہی ہے. اور سپریم کورٹ بھی پھنسی ہوئی ہے اس صورتحال میں کہ سمجھ نہیں آ رہا دونوں اطراف کو کہ اس صورتحال سے نکلا کیسا جائے. اگر سپریم کورٹ اپنے اقدامات سے پیچھے ہٹتی ہے تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم جیت گئے، اور اگر گورنمنٹ جو ہے وہ پیچھے ہٹتی ہے تو گورنمنٹ کہتی ہے ہم ہار گئے. تو یہ ہار اور جیت کے چکر میں جو ہے یہ چیزیں بڑی تشویشناک ہیں، جس میں سپریم کورٹ ایک آئینی ادارہ ہے، پارلیمنٹ ایک آئینی ادارہ ہے، لیکن عوام دیکھ رہی ہے، قوم دیکھ رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طرح چیزوں کو جو ہے وہ ٹیکل کیا جا رہا ہے. ایک طرف ملکی معاشی صورتحال ہے، ایک طرف امن و امان کی صورتحال ہے، ایک طرف مہنگائی کی صورتحال ہے، ایک طرف بے روزگاری کی صورتحال ہے، ایک طرف رمضان شریف میں عوام کی بگڑتی ہوئی صورتحال ہے. لیکن جو ہے ان تمام چیزوں سے ہٹ کے کبھی ہیئرنگ ہو رہی ہے، کبھی کیس دائر ہو رہے ہیں، کبھی پارلیمنٹ سے قرارداد پیش کی جا رہی ہے، کبھی جو ہے وہ قانون سازی کی جا رہی ہے. تو لگ یہ رہا ہے کہ حالات انتہائی تشویشناک صورتحال اختیار کر چکے ہیں، جس سے کسی بھی وقت کوئی نہ کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے. پھر اس کے بعد آج قومی سینیٹ آف پاکستان کی قیامی کمیٹی کا اجلاس تھا، اور اس میں ایک بل جو ہے وہ بھجوایا گیا منظوری کے لیے، فائنانس بل جو ہے. اس میں یہ ڈیمانڈ کی گئی کہ حکومت الیکشن کمیشن کو پنجاب میں الیکشن کے لیے فنڈ فراہم کرنا چاہتی ہے، اس کی منظوری دی جائے. لیکن اس کمیٹی نے یہ بل مسترد کر دیا ہے، اور بل مسترد ہونے سے کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو فنڈ فراہم نہیں کیے جائیں گے، اور نہ ہی جو ہے وہ نہ فنڈ فراہم ہوں گے اور نہ الیکشن ہوگا. پھر
14 اپریل کو تاریخ رکھی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے، جس میں سیکرٹری خزانہ کو، سیکرٹری ڈیفنس کو اور دیگر حکام کو طلب کیا گیا ہے، ان چیمبر چیف جسٹس پاکستان جو ہے سماعت کریں گے، جس میں ان سے پوچھا جائے گا کہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے جو فیصلہ کیا تھا کہ الیکشن کمیشن کو پنجاب کے لیے فنڈ فراہم کیے جائیں تاکہ وہ الیکشن کروا سکے، اس کا کیا بنا۔ تو اس کی بھی سماعت ہے۔ حالات جو ہے وہ دن بدن آہستہ آہستہ اپنے اینڈ کی طرف جا رہے ہیں۔ الیکشن ایئر ہے، الیکشن کا جو ہے وہ اعلان ہونا باقی ہے، لیکن الیکشن سے پہلے جو ہے وہ ایک گمسان کا رن پڑنے والا ہے۔ ہر طرف افراتفری جو ہے وہ پڑنے والی ہے اور پڑ چکی ہے۔ جو حالات ہمارے سامنے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کو جو ہے وہ الزام تراشی کر رہی ہے، سپریم کورٹ اپنے فیصلوں سے پیچھے کیا ہٹنا، جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے پی ڈی ایم حکومت کی طرف سے اور فل کورٹ بینچ کی، وہ بینچ جو ہے وہ نہیں بنایا جا رہا۔ اس میں سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے ناظرین کہ اس ساری صورتحال میں پہلے سیاسی ساری صورتحال جو ہے عمران خان صاحب کی طرف ڈائیورٹ تھی۔ عمران خان صاحب جا رہے ہیں، عمران خان صاحب کے مقدمے ہیں، عمران خان کی پیشی ہے، پورا میڈیا، پورا سوشل میڈیا اور پورے جو فوکس تھا وہ صرف عمران خان کی طرف تھا۔ لیکن اب عمران خان صاحب جو ہے زمان پارک میں اپنے کارکنوں کے ساتھ افطاریاں کر رہے ہیں، سحریاں کر رہے ہیں اور اپنی پیشیاں بھگت رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ کبھی ہائی کورٹ میں ہوتے ہیں، کبھی اے ٹی سی میں ہوتے ہیں، کبھی کہیں پہ، کبھی ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو خان صاحب تو ہو گئے ایک سائڈ پہ، لیکن حکومت اور سپریم کورٹ آپس میں جو ہے وہ ان کے حالات، ان کا ٹاکرا جو ہے بڑا جو ہے وہ تشویشناک ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ خان صاحب خود سائڈ پہ ہو گئے ہیں، عمران خان صاحب خود سائڈ پہ ہو گئے ہیں اور سپریم کورٹ اور حکومت کو انہوں نے آمنے سامنے لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ یہ عمران خان ڈپلومیسی بھی ہو سکتی ہے اور یہ حالات کا تقاضا بھی ہو سکتا ہے کہ جو حالات چل رہے ہیں اس کے مطابق ہر دونوں فریق اور دونوں ادارے جو ہے وہ اپنے پتے کھیل رہے ہیں اور اپنی چیزیں جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوگا۔ ہمارے پاس جو خبریں آتی ہیں، جو خبریں آتی رہیں گی اور جو بھی ڈیولپمنٹس ہوگی ہم آپ کے گوش گزار کریں گے، آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔